اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو کام غلط نظر آئے، گھر میں، اکیڈمی میں، اسکول، کالج میں، تو اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اپنے اندر یہ دیکھیں کہ میرے اندر وہ خامی تو نہیں ہے۔ جب اگلے کو آپ نے نکتہ چینی یا تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں۔ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے چائنا کا، نا کنفوشش اس کا نام ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر دوسرے گھر والوں کا کوڑا کرکٹ دیکھنا نا، ان کے گھر میں گندگی دیکھنی ہے، تو اس سے پہلے اپنے گھر میں جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہی حالت تو نہیں ہے، ہمارے جو کپڑے ہیں وہ ڈسپلن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں کپ بورڈز میں، ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں وہ بہتر ہیں۔ اگر بہتر ہے پھر اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود بہتر نہیں نا تو کسی کے اوپر تنقید کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کسی کو بھی جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، کسی کی بری حرکت دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر نکتہ چینی کرنے کی بجائے، اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے اندر جانتے ہیں کہ میرے اندر یہ خامی تو نہیں ہے، میرے اندر یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اندر پرابلم آپ دیکھتے ہیں تو پھر خدا را اپنی جو اپنا نقص ہے، اپنی خامی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ جب آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی خامیوں کو، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی کمیوں کو دور کرنا۔ دوسری چیز، جب بھی کوئی بھی آپ کا دوست، کوئی بھی آپ کا ساتھی، کوئی بھی آپ کا گھر والا، آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کے والد صاحب ہو سکتے ہیں، اچھا کام کوئی کرے، اس کی سچی اور مخلص تعریف کریں۔ اگر کوئی اچھا ڈریس پہنتا ہے تو اس کی اچھی تعریف کریں، مخلص تعریف کریں۔ اگر کسی کے پاس اچھا موبائل فون ہے تو اس کی مخلص اور اچھی تعریف کریں۔ خوشامد سے بچیں، خوشامد نہ کریں کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہے گاؤں میں جتنے بھی دیہات ہیں ان میں جو چودھری صاحب ہوتے ہیں، جو کھاتا پیتا بندہ ہے، تو وہ ایسے ہی لوگ اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ذرا نہ بھول جاتا ہے کہ میں بڑی بلا ہوں، میں بڑی توپ چیز بن گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو مخلص تعریف ہے وہ کریں۔ جیسے کوئی بندہ زیرو سے اٹھا، اس نے سٹیپ لیا، زیرو سے اٹھ کے غربت سے نکل کر وہ اپنی فیملی کو لیڈ کر رہا ہے، آگے لے کے آیا۔ اس نے خود تو وہ نہیں اچھے اسکولوں میں پڑھ سکا، اپنی فیملی کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا ہے، اپنی فیملی میں سے ڈاکٹرز پیدا کیے، اپنی فیملی میں سے انجینئرز بنائے۔ ٹھیک ہے، تو جو ایسا سٹیپ لیتا ہے اس کی مخلصانہ تعریف کریں۔ اس کی میں زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں نا، سر فیصل صاحب، یہ ان کو ذرا گاؤں میں جا کے آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے والد صاحب کیا تھے اور آج یہ اپنی فیملی کو سٹینڈ کر کے کس جگہ پہ آئے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک طرح اپریسیشن ہونی چاہیے، بھرپور اپریسیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے پورے گھر کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اگر یہ سٹیپ نہ لیتے، اگر یہ اچھے جو انہوں نے اپنے گھر میں کام کیے وہ نہ کرتے تو آج ان کی فیملی اتنی ویل سیٹل نہ ہوتی۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی ٹین ایجر ہیں، آپ نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، اور آپ کو ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں پلے باندھ لیں۔ کسی کے اوپر بھی نکتہ چینی اور تنقید سے گریز کریں۔ اگر کرنے کی بڑی ضرورت ہے نا، کسی سے نہیں بھی لگتی بندے کی، تو وہ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھ لیں کہ میرے اندر یہ خامی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو خامی نظر آئے تو پھر تو آپ کر ہی نہیں نہ سکتے، کسی کے اوپر نکتہ چینی، کسی کے اوپر تنقید کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری، اگر کسی میں اچھائی دیکھیں، کسی بندے میں بھی دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی اچھائی دیکھ لیں، اس کی مخلصانہ تعریف کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں کسی کی تعریف بنتی ہے نا، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں ہمیں اتنا 1% موقع ملتا نا تنقید کا، ہم اسی وقت دوڑے لگا دیتے ہیں۔ اوے دیکھو کی پیا کردا جے، اوے تے پیوچ بھی عقل کوئی نہیں، اوے انہاں انج ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں جلدی ایسے چٹکی لگا کے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا نہیں سکتے، ادھر خاموش ہو جائیں۔ اگر کسی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہے، اس کی تعریف کریں اور دل کھول کر تعریف کریں۔ جب آپ کو یہ بات آ جائے گی کسی کی تعریف کرنے کی، تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا آپ کی تعریف کرے گی۔ کیوں؟ یہ قانون قدرت ہے کہ جو آپ دیں گے فطرت آپ کو لوٹا کے دے گی۔ میں اگر کسی کی تعریف نہیں کرتا
تو میری تعریف کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اگر آپ صدقہ دیتے ہیں پیسے کا مال کا تو اللہ کی ذات قدرت آپ کو لوٹا کے دے گی. اگر آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو قدرت آپ کو لوٹا کے دے گی. اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو قدرت پھر آپ کی تعریف کروائے گی. جیسے ہمارے بھوپال والا سے حافظ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ، کوئی ایسا جنازہ نہیں جس کو ان کو پتہ چل گیا نا کہ فلاں جگہ جنازہ پڑھانے جانا ہے، ابھی پڑھا کے آئے ہیں، ادھر چلے جاتے تھے. اور اس کا کیا ان کو رزلٹ ملا، ریوارڈ کیا ملا کہ جب ان کا اپنا جنازہ تھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی. میں خود گیا ہوں، ہمیں سڑک سے پیچھے ادھر زمینوں کے اندر کھیتوں کے اندر جگہ ملی تھی. تو یہ چیز ہے کہ جو چیز آپ بانٹیں گے وہ چیز آپ کے پاس آئے گی، اور جب وہ آپ کے پاس آئے گی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا بویا تھا اور آج اس کا میں کیا کاٹ رہا ہوں. تو خدا را ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو قائد اعظم محمد علی جناح، آپ لوگوں کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قوم کے ممار کہا ہے. اور آپ لوگوں کو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، جو ہم نے نہیں سیکھا، آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ میرا الحمدللہ ادھر آ کے خالی ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے. سر کو پتا ہے الحمدللہ میرے 4 کام چل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پیسہ الحمدللہ آپ کی سوچ سے زیادہ کما رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. صرف اور صرف ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کو میری بات کی سمجھ آ جائے تو شاید ایک گھر بدل جائے. ایک گھر بدلنے سے کیا ہوگا؟ آنے والی نسل چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ایک بندہ اپنی نسل کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دے گا نا تو انشاءاللہ اگر معاشرے میں 10 گھر ہیں نا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایک گھر تو اس میں بدل جائے گا نا تو ادھر سے روشنی نکلنی شروع ہو جائے گی. تو اس کو دیکھ کے کئی لوگ بدل جائیں گے، بہت سارے بدل جائیں گے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ جب بدلتا ہے نا، یا اپنے فیملی کو آگے لیڈ کرتا ہے، لے کے چلتا ہے، سٹیپ لیتا ہے، ان کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، تو پورا گاؤں ان کی مثالیں دیتا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے انہوں نے محنت کی. لیکن ہماری جو ایک سمجھ کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تنقید اور نکتہ چینی کو جلدی پک کرتے ہیں، اور جدھر تعریف کرنی ہوتی ہے ادھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو آج کا جو میرا آپ سے مدبانہ التماس ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان 2 چیزوں کو پلے باندھ لیں. میں آپ سے صرف یہ باتیں آپ کو بتانے کے لیے آتا ہوں، یہ محض کوئی لیکچر نہیں دینے آتا ہوں. آپ الحمدللہ انٹرنیٹ کی دنیا میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ابھی تک موبائل کے اندر جتنے فنکشن ہیں ان کا بھی نہیں پتا. لیکن آپ الحمدللہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ کی مدد سے، موبائل کی مدد سے کافی چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو آپ ان 2 چیزوں کو پلے باندھ لیں کہ جب بھی کسی کو غلطی کرتے دیکھیں اس کی نکتہ چینی، اس کے اوپر تنقید سے گریز کریں. پہلے اپنے اندر دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں. دوسری چیز، جب بھی کسی کو دیکھیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ ایک ریڑھی والا ہو سکتا ہے، وہ ایک رکشے والا ہو سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی چودھری ہو سکتا ہے، کوئی مالدار ہو سکتا ہے، اس کی تعریف کریں. لیکن جو سچی اور مخلص تعریف ہے، خوشامد سے بچیں. خوشامد جو ہے نا، جب بھی میں اگر کسی کو خوشامد کروں گا نا تو اللہ کی ذات نے ایسے حصے انسان کو دی ہوئی ہیں کہ اگلے کو فٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ خوشامد کر رہا ہے. آپ بھی جب کسی کی خوشامد کریں گے اگلے کو منٹوں میں پتا، سیکنڈوں میں پتا چل جائے گا کہ یہ خوشامد کر رہے ہیں. خوشامد سے آپ نے بچنا ہے اور جو سچی اور مخلص تعریف ہے وہ کرنی ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھی فیملیوں سے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے. ایک نعرے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. نعرہ جاندار ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ.